ایک کہانی۔ میں ہوں خواجہ اشرف اور اس کہانی کا عنوان ہے اعلان جنگ۔ کئی دنوں سے اس کا معمول تھا کہ وہ صبح سو کر اٹھتا تو پہلے مشرق کی طرف منہ کر کے خدا کو ایک موٹی سی گالی دیتا، اس کے بعد مغرب کی طرف منہ کرتا اور شیطان کو ایک موٹی سی گالی دیتا۔ خدا اس کی گالی سن کر ہمیشہ خاموش رہتا۔ شیطان خدا کو خاموش دیکھتا تو چادر لپیٹ کر دوبارہ آنکھیں موند لیتا۔ اگر خدا اس کی گالیوں پر رد عمل ظاہر نہیں کر رہا تو مجھے اس کی گالیوں کا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان لیٹے لیٹے سوچتا۔ کئی دنوں تک اس کی گالیاں سننے کے بعد ایک دن خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے گالیاں دینے کا سبب پوچھے گا۔ چنانچہ اس دن اس نے اس سے گالی سنی تو اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج صبح وہ اس قدر ناراض کیوں ہے؟ خدا کا سوال سن کر اس نے خشمگین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا وہ اس سے سخت بیزار ہے اور آج کے بعد اس کا نام نہیں سننا چاہتا۔ خدا نے حوصلے اور صبر کے ساتھ اس کی بات سنی اور پھر اس سے پوچھا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ وہ اس کا نام نہیں سننا چاہتا؟ اس نے جواب میں کہا اس نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ وہ اس کا نام عزت و احترام سے لے؟ خدا نے اس کی بات سنی تو مسکراتے ہوئے کہا اس نے اسے پیدا کیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ کچھ نہیں تھا، پھر اس نے اسے جیتا جاگتا انسان بنایا، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، محبت کرنے کے لیے دل دیا، اور کیا؟ اس نے ترش لہجے میں خدا کا منہ چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ خیر جانے دو، میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا اور تمہارے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی کہ تم گننا چاہو تو گن نہ سکو اور شکریہ ادا کرنا چاہو تو شکریہ ادا نہ کر سکو۔ وہ خدا کا جواب سن کر کچھ نرم پڑا، اس کے لہجے کی ترشی کچھ کم ہوئی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں تم نے مجھے پیدا کیا، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں اور محبت کرنے کے لیے دل دیا، اور ابھی اس نے خدا سے اتنی بات ہی کی تھی کہ دوسری طرف شیطان نے لیٹے لیٹے چادر سے منہ نکال کر آنکھیں ملتے ہوئے اسے کہا تم مجھے بھی روزانہ گالیاں دیتے ہو، آج تک میں نے تمہیں جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، اب خدا نے تمہاری گالیوں کے جواب میں اپنی نعمتوں کا کھاتا کھول دیا ہے تو میں اس میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے شیطان کی بات سن کر خدا کی طرف سے منہ موڑ کر اس کی بات سننے کی کوشش کی تو خدا نے اسے روکا کہ وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے، لیکن اس نے خدا کی بات کو پس پش ڈالتے ہوئے شیطان سے کہا اگر وہ خدا کے کھاتے سے اتنا ہی پریشان ہے تو وہ بھی اپنا کھاتا کھول لے۔ شیطان نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا، اس نے تمہیں چلنے کے لیے پاؤں، کام کرنے کے لیے ہاتھ، سوچنے کے لیے دماغ، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور محبت کرنے کے لیے دل دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمہارے قدموں کو حرکت، ہاتھوں کو طاقت، دماغ کو متنوع طور پر سوچنے کی صلاحیت اور آنکھوں کو مختلف رنگ دیکھنے کی صلاحیت دی۔ جہاں تک محبت کرنے والے دل کا تعلق ہے، محبت میں بھی لذت اور چاشنی میری وجہ سے ہے۔ محبت سے لذت اور چاشنی نکل جائے تو دل صرف خون پمپ کرنے والا آلہ رہ جاتا ہے، محبت سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے شیطان کی بات سن کر ایک نظر خدا کی طرف دیکھا۔ خدا نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ پیروں کی حرکت، ہاتھوں میں کام کرنے کی طاقت، دماغ کی سوچنے کی صلاحیت، آنکھوں میں دیکھنے کی روشنی، سب ان اعضاء کی اپنی خصوصیات ہیں۔ اس لعین کا اس میں سے کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
शैतान ने उसे खुदा की बात तवज्जो से सुनते देखा तो अपनी चादर एक तरफ फेंक कर खड़ा हो गया और तन कर कहने लगा, ये मुझे झूठा कहता है, इसे पूछो इसने मेरे खिलाफ कब से ऐलान जंग कर रखा है। इस जंग में लाखों करोड़ों इंसान कत्ल हो चुके हैं, अभी तक इसका गुस्सा कम नहीं हुआ। न जाने और कितने लोग इस जंग का ईंधन बनेंगे। इंसानों की दुनिया में सारे मसाइब इसकी वजह से हैं। जब तक इसका मेरे खिलाफ जंग का जज्बा ठंडा नहीं होता, इंसान इसी तरह तबाह बर्बाद होते रहेंगे। इंसानों को इसके चुंगल से निकलना होगा, उन्हें इससे निजात पाना होगी। शैतान की तकरीर सुनकर खुदा भी जोश में आ गया। वो भी उसी तरह तंग कर कहने लगा, ये मुझ पर जंग का इल्जाम लगाता है, इसे पूछो इस दुनिया में सारे फितने किसकी वजह से हैं। मैं जहां जाता हूं ये पहले वहां पहुंचकर अपना टेंट लगा लेता है और लोगों को मेरे खिलाफ उकसाने लगता है। अब तक खुदा उसके और मशरक और शैतान मगरब की तरफ खड़ा था। वो दोनों बारी बारी बोल रहे थे। वो दरमियान में खड़ा उनका मकालमा सुन रहा था। खुदा बोलता तो अपना ध्यान उसकी तरफ कर लेता, शैतान बोलता तो वो अपनी पूरी तवज्जो उस पर मरकूज कर देता। फिर यूं हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बेक वक्त बोलना शुरू कर दिया, यहां तक कि दोनों एक दूसरे पर चीख चीख कर इल्जामात लगाना शुरू हो गए। उसने दोनों को हाथों के इशारे से खामोश रहने की तलकीन की, लेकिन वो दोनों मुसलसल चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। खुदा के जहन में जो आता था शैतान से कहे जा रहा था, शैतान भी उसे तुर्की बतुर्की जवाब दे रहा था। ना खुदा चुप हो रहा था न शैतान। आखिर तंग आकर उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो दोनों इतनी ऊंची आवाज से चीख रहे थे कि हाथों से कान बंद करने के बावजूद उनकी आवाज उसके कानों के पर्दे चीर कर उसके दिमाग में घुसी चली जा रही थी। खुदा उसे कह रहा था कि उसके सब मसाइल शैतान की वजह से हैं। उसे चाहिए वो शैतान के खिलाफ जंग करे। शैतान उसे कह रहा था कि उसके सब मसाइल खुदा की वजह से हैं, वो खुदा के खिलाफ जंग करे। जब कानों पर हाथ रखने से भी वो उनकी आवाज रोकने में नाकाम हो गया और उन दोनों के चीखने से उसका दिमाग फटने लगा, तो उसने मुंह मशरक की तरफ करके पहले खुदा को और फिर मुंह मगरब की तरफ करके शैतान को एक बड़ी सी गाली दी और दोनों से मुखातिब होकर कहने लगा, उसे उन दोनों में से किसी से कोई गर्ज नहीं, वो दोनों के खिलाफ जंग करेगा। वो ना खुदा के चक्कर में पड़ना चाहता है और ना शैतान के। उसका ऐलान जंग सुनकर खुदा और शैतान ने एक दूसरे पर चिल्लाना बंद कर दिया और दोनों कह के मारकर हंसना शुरू हो गए। उसने देखा वो दोनों बेतहाशा हंस रहे थे और उनके कहकों की आवाज बुलंद से बुलंदतर होती जा रही थी। वो दोनों कह रहे थे, आखिर उसने ऐलान जंग कर दिया है, हम दोनों जीत गए हैं। तो ये थी आज की कहानी। शुक्रिया। खुदा हाफिज।